کہ ہم اسپیس پر پہنچ جائیں. ہمارا الٹیمیٹ گول تھا کہ ہم اسپیس پہ پہنچ جائیں. اس میں ہم نے کس طرح میزلس اور راکٹس کو پر ایکچوئل کام کرنا شروع کیا. تو اس دن 1969 میں امریکہ جو ہے وہ جیت گیا تھا اسپیس ریس میں، کیونکہ چاند جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے بزنس کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. چننا آن لائن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایان بن اسامہ سے تو آپ واقف ہیں، ان کے اور بھی آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں. ان کا اپنا جو سائی ایکسپریس چینل ہے اس کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں. آج ایان سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ کافی ایک وقفہ مل گیا تھا اور کافی خواہش تھی ہمارے لسنرس کی، ہمارے ویورز کی کہ ایان سے پھر ملاقات کرائیں. ایان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن میں آپ کو ناظرین یہ بتاتے چلوں کہ آج کل کے جو موسم ہے اور خاص طور پر بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اتنا تو بڑا نہیں ہے لیکن ہم تو ان کو بچہ ہی کہیں گے، اور تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہمت ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم انٹرویو کریں گے. تو آج وہی دادا اور پوتا ایک ساتھ پھر. ایان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ کافی عرصے کے بعد آپ اس کیمرے پہ اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں، کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگ رہا ہے جی. اچھا، اس دوران آپ نے بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہیں، بہت ساری ریسرچ بھی کی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے، اور اس دوران آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے. جی. تو یہ جو سفر ہے، پڑھتے 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 پھر آپ لکھنے پہ آ گئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا اور کون سی بک لکھی ہے، کیا لکھا ہے اور کیا اس کا موضوع ہے آج کے دور کے مطابق، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک پورا ہفتہ پہلے ہمارا جو اسکول ہے اس نے ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. جو ایونٹ تھا اس کا نام لٹل آتھر تھا. اس میں بیسکلی یہ تھا کہ انہوں نے ڈفرینٹ کلاسز سے ایک بہت اسمال نمبر آف اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک اسٹوڈنٹ میں تھا. تو ان سارے اسٹوڈنٹس کا کام یہ تھا کہ ان ساروں کو ایک بک لکھنی تھی. اوکے. اب وہ کسی بھی ٹاپک پر بکس لکھ سکتے تھے، چاہے وہ فکشنل ہو، نان فکشنل ہو، ان کی مرضی کی وہ ٹاپک تھا اور وہ کسی بھی ٹاپک پر بک لکھ سکتے تھے. تو میں نے ایگری کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. تو واپس گھر آ کے میں نے کام شروع کیا اپنی نئی بک پر، اور میں نے چوز کیا کہ میں نان فکشنل بک لکھوں، ٹھیک ہے، جو کہ اس سبجیکٹ کو ایکسپلور کرے گا جس میں میں سب سے بیسٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو بک ہے اس کا نام ہے اے ریس ٹو دی کاسموس. یہ بیسکلی ایکسپلور کرتا ہے کہ راکٹ سائنس کی ہسٹری کیسی ہے، ایک راکٹ کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ تھوڑا اسپیس ریس کی بھی ہسٹری بتاتا ہے کہ جو یو ایس اے ہے اور جو یو ایس ایس آر ہے انہوں نے کس طرح اسپیس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب یہ اتنے بک ہے نہیں کیونکہ میرے پاس ایک بہت شارٹ ٹائم تھا اسے لکھنے کا، تو زیادہ ریسرچ پیپر کی طرح ہے، بٹ اسٹل اس میں تھوڑی سی محنت لگی ہے لکھنے میں. اچھا، آج کل ریسرچ کے جو سورسز ہیں نا، وہ پہلے تو ہم جاتے تھے لائبریریز میں جاتے تھے اور انٹرویوز کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ریسرچ ورک اتنا مشکل کام ہوتا تھا. آج کل سنا ہے، بلکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اے آئی اور اس طرح کی 2-4 اور بھی جو ویب سائٹس بھی ہیں جہاں سے آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہیں اور آپ جلدی بک کمپائل کر لیتے ہیں. تو آپ نے ان سے فائدہ لیا کچھ؟ جی بہت فائدہ لیا. آئی تھنک میں نے لائبریری سے اتنا فائدہ نہیں لیا ہوگا کیونکہ اس ٹائم پر میں اتنا لائبریری گیا نہیں تھا. آئی مین صرف 3 days ہی تھے ہمارے پاس آفٹر آل. ہاں لیکن میں نے انٹرنیٹ کا بہت فائدہ اٹھایا. انٹرنیٹ پر بہت سارے سورسز تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے میری مدد کی اس بک کو لکھنے میں. اور لیکن میں نے ایوائڈ کیا اے آئی کو یوز کرنے سے، کیونکہ اے آئی تو آج کل بہت سارے لوگ نہیں، یوز میرا کرتے یہی سوال تھا آپ سے نا کہ لوگ جو اے آئی کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا ٹاپک ہے، مجھے اتنے صفحے پہ یہ مجھے چیپٹر کمپلیٹ کر کے دے، وہ کر کے دیتا ہے. لیکن اپنی جو محنت ہوتی ہے، اپنی جو سوچ ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کو بہت ایک محدود ٹائم تھا 3 دن کا. جی اتنا ایکچولی اتنا ہارڈ چیز ہے نہیں اگر آپ جو ہے آپ کو اس چیز کا نالج ہو پہلے تھے، کیونکہ مجھے پہلے کی اس کی نالج تھی اور مجھے سورسز بھی یاد ہیں جس سے میں نے نالج لی تھی. تو اس لیے میرے لیے اتنا ہارڈ ٹاسک نہیں تھا.
تو سورسز جو ہے وہ مجھے عرب سے مل گئے, ٹھیک ہے, تو میں نے ان سورسز کو اپنی بک کے اینڈ پر ایک بیبلیوگرافی میں بھی ریفرنس کیا ہے. لیکن جو ریئل ہارڈ پارٹ تھا نا اس بک کو رائٹ کرنے کا, وہ لٹرلی اس بک کو ٹائپ کرنا تھا. اچھا جی. اچھا, اس میں کتنے چیپٹرس ہیں اور ہر چیپٹر کو آپ تھوڑا سا بریف کریں گے کہ کیا کیا چیپٹر ہے, چیپٹر 1 میں کیا ہے, 2 میں کیا ہے, 3 میں کیا ہے؟ جی بالکل, میری بک میں 5 چیپٹرز ہیں. تو ان 5 چیپٹر سے پہلے ایک انٹروڈکشن ہے جس میں ہم تھوڑا, جیسے میں اس میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ راکٹ سائنس ہے کیا چیز, اور راکٹ سائنس جو ہے وہ کس چیز سے انسپائر ہوئی ہیومن ہسٹری میں تھرو آؤٹ. تو انٹروڈکشن کے بعد ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے, جو فرسٹ ایکچوئل چیپٹر ہے, اس کا نام ہے ریولیوشنری ڈسکوری, جس میں ہم بیسکلی دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ راکٹس تھے اور جو فرسٹ لیکوڈ فیول راکٹس تھے وہ کس طرح بنے تھے, ٹھیک ہے, اور کس طرح انسانوں نے ان راکٹس کو یوز کرنے کی کوشش کی کہ ہم اسپیس پر پہنچ جائیں. ہمارا الٹیمیٹ گول تھا کہ ہم اسپیس پہ پہنچ جائیں. چیپٹر 2 جو ہے وہ تھا دا اسپیس ریس. دا اسپیس ریس میں بیسکلی بتاتا ہوں کہ ورلڈ وار 2 اور جو کولڈ وار کی آرمز ریس تھی اس میں ہم نے کس طرح میزلس اور راکٹس کو پر ایکچوئل کام کرنا شروع کیا, اور اسپیس ریس کے ذریعے ہم نے کس طرح فرسٹ ایور اچیومنٹس اکمپلش کی اسپیس میں, اور پھر اسپیس ریس کس طرح شروع ہوئی اور یو ایس ایس آر نے کس طرح اپر ہینڈ لیا اور اپنے آپ کو یو ایس سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی سپیریئر پیش کیا. اس کے بعد چیپٹر 3 میں مین ریچز دا فائنل فرنٹیئر. اس چیپٹر میں یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیومنس کو کس طرح اسپیس میں بھیجیں. تو ہم اس ہسٹری پر چلتے رہتے اور پھر ہم آخرکار بتاتے کہ ہیومنس جو ہے وہ آخر میں کس طرح آنے لگے. تو پھر چیپٹر 4 جو ہے جمنائی ان ایکشن, اس میں بیسکلی ہوتا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اب یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اسپیس ریس میں پروجیکٹ جمنائی شروع کرتا ہے, جس میں وہ بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر ایسٹروناٹس بہت لمبے عرصے تک اسپیس پہ سروائیو کر سکتے یا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت یوزفل تھا ان کے نیکسٹ گول کے لیے جو کہ تھا چاند پر لینڈنگ کرنا. تو جو لاسٹ چیپٹر ہے چیپٹر 5, اس کا نام ہے وی چیک فار فارین سوائلس, اور اس میں ہم بیسکلی یہ چیز ڈسکس کرتے کہ ہم آخرکار کس طرح چاند پر پہنچے, اور جو یو ایس ہیں انہوں نے کس طرح یو ایس ایس آر کو آخرکار ڈیفیٹ کیا اسپیس ریس میں. اچھا, آپ کی بک کا نام ہے ریس ٹو دا کاسموس. جی, یہ ریس کس کے درمیان میں ہے, کیا ہے؟ یہ جو ریس ہے یہ بیسکلی ایک آرمس ریس تھی اور ایک ٹیکنالوجیکل ریس تھی جو کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان ہوئی تھی. تو آپ ان کو دونوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے درمیان ایک ریس تھی, اور اس ریس میں آپ کی نظر میں کون جیتا تھا یا آگے چل کر کون جیتے گا, کیا ہے یہ ریس ابھی جاری ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ اس میں کون جیتا آپ کی نظر میں؟ اب زیادہ تر دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب امریکہ جو ہے وہ چاند پر سوویت یونین سے پہلے پہنچ گیا تھا 20 جولائی کو, تو اس دن 1969 میں امریکہ جو ہے وہ جیت گیا تھا اسپیس ریس میں. لیکن ایون دو ورلڈ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتی ہے, میں تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, کیونکہ آفٹر آل سوویت یونین نے امریکہ سے پہلے بہت ساری چیزیں اچیو کی, جیسے انہوں نے اسپیس میں فرسٹ ایور سیٹلائٹ بھیجا اور سب سے اسپیس میں فرسٹ ایور اینیملس بھیجے, انہوں نے اسپیس میں فرسٹ مین بھی بھیجا, فرسٹ وومن بھیجی, فرسٹ آربٹ کرایا اسپیس پہ ایک ہیومن کے ساتھ, اور سب سے فرسٹ اسپیس واک کرائی اسپیس میں. اور اس کے علاوہ ایون جب اسپیس ریس ختم ہو گئی تھی تو جو سوویت یونین ہے وہ فرسٹ نیشن تھے ورلڈ میں جنہوں نے فرسٹ ایور اسپیس اسٹیشنز ڈپلوائے کیے تھے اسپیس میں, اور وہ یہ فرسٹ نیشن تھے جنہوں نے ارتھ کو لیو کر کے دوسرے پلانٹس پر لینڈنگ کی ہو. تو 1972 جو ہے وہ آخری سال تھا جب انسانوں نے چاند پر قدم رکھا ہوگا, اور تب سے ہم جو ہے وہ کبھی چاند نہیں گئے, انسان خود چاند نہیں گئے, ہم نے ہاں سیٹلائٹس بھیجے, روبوٹس بھیجے, روورز بھیجے,
لیکن انسان خود نہیں گیا. تو لیکن اب ہمارے پاس لائک پلانس آ رہے واپس چاند پر جانے کے, کیونکہ ناسا نے اسی سال اور بس اگلے مہینے فروری میں ہی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک نیا مشن بھیجیں گے, اس کا نام ہے آرٹمس 2. تو آرٹمس پروگرام کا ایک مشن ہوگا. آرٹمس پروگرام کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ وہ انسانوں کو واپس چاند پر بھیجنے کی کوشش کرے, لیکن اس بار ہم چاند پر جب جائیں گے تو وہی رہیں گے. ہم چاند کو کالونائز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ چاند پر گھر بنے اور اب چاند پر رہنے بھی لگ سکے. کیونکہ چاند پر گھر بننے کی, چاند پر پانی کی, چاند پر زندگی کے جو چاند پر پہلے زندگی گزارنے کی ہر چیز. ہاں, تو جو پیش گوئی ہوئی تھی پہلے, آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, جی تو اس کا مطلب اب وہ صحیح ثابت ہونے جا رہی ہے. جی تو لوگ جائیں گے چاند پہ, جائیں گے, ضرور جائیں گے, کیونکہ چاند جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے بزنس کرنے کے لیے, کیونکہ چاند پر بہت سارے ریئر آئٹمس ہیں جیسے کہ گولڈ, پلیٹینم, ٹائٹینیم, سلور. تو اگر مائننگ آپریشن ہوا ہو تو آپ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں اور پھر آپ اربوں کروڑوں ڈالرز کے لیے ان چیزوں کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آج کل نیشنز جو ہے وہ چاند پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ چاند پر اپنا انفلوئنس لے کے آ سکے اور وہ اکانومی ڈومینیٹ کر سکے, تاکہ وہ پھر اس طریقے سے وہ اگر وہ چاند کو اون کرے تو پھر وہ لٹرلی پورے ورلڈ کو اون کرتے, پورے ورلڈ کی اسٹاک مارکیٹ کو. تو اس لیے اب آپ کوشش کریں کہ آپ چاند پر واپس آئیں, لیکن اس پروسیس پہ ایئرز لگ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم چاند پہ جانے کی تیاری کر لیں. آپ بھی کر رہے ہیں, آپ تو خیر بنیں گے ہی خلاباز, تو آپ تو انشاءاللہ چلے جائیں گے چاند پہ اور آتے جاتے رہیں گے. پھر تو ایسا ہوگا جیسے ہم یہاں سے امریکہ گئے, امریکہ سے واپس پاکستان آ گئے, ہے نا, چاند پہ گئے, چاند سے واپس آ گئے. اتنا بھی دور آ جائے گا اس طرح کا, تو آپ تو ایسے ہی کریں گے. تو ایان, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ نئی نئی ہمیں باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.